ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شب برات کے متعلق کیا ارشادات فرمائے، اور جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شب برات کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اس رات کی کیا خصوصیات ہیں، اور اس رات کو کون سے نوافل جو ہمیں پڑھنے چاہیے جو اس رات کے خصوصی نوافل ہوں، اور شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سمجھیے شب برات کیا ہے۔ شب برات کو شب برات یا شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اس رات کی کیا خصوصیت ہے، اور اس رات کی کوئی خصوصی نوافل یا وظائف ہوتے ہیں۔ شب برات صحیح لفظ شب برات ہے، اور شب برات اس کو کثرت استعمال سے شب برات کہنے لگے ہیں، اور شب بارات صحیح نہیں ہے۔ شب برات یہ لیلۃ البرات کا لیلۃ البرات جو عربی میں کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اس میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جہنم سے قبیلہ بنی کلب جو ایک عرب میں مشہور قبیلہ تھا، بکریے پالنے کے لیے وہ مشہور تھا، اس کے پاس بہت بکریاں تھیں۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب کون خوش نصیب ہے جو اس اشارت کا اور اس مجزے کا مستحق ہو۔ اس لیے اس رات کو اس طور پر گزارنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے آس لگائے اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، اور حقوق اللہ کے حقوق میں جو تقصیر ہوئی ہے ان کا محاسبہ کرے، اور علم کرے کہ ان کو جلد ادا کرے گا اور ان کی ادائیگی میں لگ جائے، اور حقوق العباد اگر اس کے ذمے ہے تو بندے کو وہ حقوق ادا کرے، اور اگر ادا نہیں کر سکتا ہے تو معاف کرائے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، حلوہ کرو، ہمارے بزرگوں کا یہی چلن رہا ہے۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں بھی بزرگوں کی باتیں جو ہے اٹھتی جا رہی ہیں، لیکن ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا اور ہمارے خاندان میں بڑی بوڑھی عورتوں کا اب تک یہ چلن تھا اور ہے کہ بچے سے معافی تلافی وہ لوگ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی اس حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث میں کہ اس رات جب رات کا تہائی حصہ گزرتا ہے تو جب سے لے کر کے صبح کے نمودار ہونے تک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ندا کرتی ہے۔ کیا کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخشوں؟
کیا کوئی شاعر ہے کہ میں اس کو دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ اور یہ ندا ہوتی ہے کہ شر کے طالب باز آ اور اے خیر کے طالب ہماری طرف بڑھ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم سرکار برقرار کے وسیلے سے اس امت پر ہے. اور شب اس رات میں صبح نمودار ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر کے درود شریف کی کثرت اور توبہ استغفار کثرت اور نوافل، جبکہ قضا نمازیں مدے میں نہ ہوں، اور اگر قضا نمازیں ہوں تو ان کو جتنی ہو سکے اس رات میں ادا کرے، اس لیے کہ نفل قضا اگر ذمے میں ہو فرض تو نفل قبول نہیں ہوتا ہے. تو اس طور پر نوافل کثرت کے ساتھ اور صدقہ و خیرات کے ساتھ اس رات کو گزارے، یہی مستحب اور مسنون اور اچھا طریقہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اس رات کو بیری کے پتوں کے پانی میں گرم کر کے اس پانی سے نہائے تو پورا سال اس کے بالوں سے حفاظت رہتی ہے، بلاؤں سے، پورا سال اس کی بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اب بیری کے پتوں سے نہانا اور یہ اس رات کی برکت بھی ہے. اور بیری کے پتوں سے نہانا جب ان پر کچھ عمل کیا جاتا ہے اور ان کو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ پانی بہنے نہ پائے اور آدمی نہا لے تو مجرب ہے کہ جادو سے اور دوسری بہت ساری بیماریوں سے جو ہے حفاظت ہوتی ہے. اور میں نے بھی بعض شب برات کے موقع پر یہ عمل کیا ہے.